ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں بڑے اللہ والے، وہ ہر شخص کو استغفار بتایا کرتے تھے اور استغفار کا تعویذ لکھ کر دیتے تھے۔ کہتے ہیں اس کو گھول کے پی لو، اس کو گلے میں ڈال لو، اس نے اپنے بازو پہ باندھ لو، یوں کر دو اور یوں کر دو۔ ہر شخص کو استغفار بتاتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ ہر شخص کو استغفار بتاتے ہیں؟ فرمایا کہ آسمان سے روزانہ خیر بھی اترتی ہے اور شر بھی اترتی ہے، بلائیں بھی اترتی ہیں، مصیبتیں بھی اترتی ہیں اور برکتیں بھی اترتی ہیں، اور وہ ہمارے گناہوں کے بقدر اترتی ہیں۔ اور پھر ایک حدیث سناتے تھے اور فرماتے تھے کہ مشکات شریف میں ایک حدیث لکھی ہے، انسان جب خطائیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ خطائیں اور گناہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ہمارے رزق کے دروازے کو بند کر دیتی ہیں، اور رزق کا دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ جاتا ہے، باقی بند ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو باغ تھا، اب تو حکومت نے اس پہ پابندی لگا دی۔ پہلے باغ کا پانی اسپیشل بنتا تھا، باغ کا پانی جو ذمہ دار ہیں انہیں پتا ہے، اور باغ کو بہت پانی دیتے تھے۔ اور جہاں باغ ہوتا ہے، اب بھی گورنمنٹ کلا ہے، وہاں حکومت سڑک نہیں بنا سکتی، وہاں حکومت باغ کو نہیں کاٹنا مقصد ہے۔ انگریز ایک قانون بنا کے گیا تھا کہ باغ جہاں لگا دیں وہاں کالونی نہیں بن سکتی، تو ہمارے باغ کا پانی کا وہ بڑا بنا ہوا تھا جسے بوگا کہتے ہیں، اس میں ایک پائپ لگا ہوا تھا، جو بڑی بڑی زمینوں کو جتنا پانی ملتا تھا اس باغ کو بھی اتنا ہی ملتا تھا۔ ہمارے پڑوس میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار تھے۔ ایک دفعہ دیکھا تو پانی آیا ہوا ہے، اچھا اس کا کوئی وقت نہیں ہے، جس وقت چاہے نہر چلے گی تو پانی مسلسل چلے گا، کوئی وقت نہیں ہے۔ اب بھی وہ بوگا ہے، کہا کوئی وقت نہیں ہے، جیسے کہ عام ذمہ داروں کے اتنے گھنٹے ہوتے ہیں، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، 24 آور 24 گھنٹے وہ پانی لگتا ہے، وہ پانی چل رہا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی مصنوعی پودے لگا کے باغ کا پانی بنوانے میں، نہ بنوا سکے۔ اب انہوں نے کیا کیا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود بتایا، ایک دفعہ دیکھا تو باغ کو گرمی سخت تھی، پانی کی اشد ضرورت تھی، اس وقت ان کی پانی کی باری بھی تھی، ان کی باری تو مسلسل چل رہی تھی۔ جب بھی نہر آئے تو نہر کے آتے ہی بس پانی لگنا شروع ہو جاتا تھا۔ دیکھا کہ پانی نہیں آ رہا، بہت حیران ہو گئے۔ میں آپ کو استغفار کی مثال دے رہا ہوں، غور سے سمجھیے گا۔ نوکر کو بھگایا، اس کو جا کے دیکھا، اس نے کہا جی موگا بند ہے۔ ارے موگا کیسے بند ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا۔ جا کے دیکھا تو ایک ہانڈی آگے دی ہوئی تھی، ہانڈی کا منہ ہوتا نا ایسے، اس کے اندر یوں آ جاتا ہے، سمجھ گئے؟ موگے کے آگے ہانڈی دی ہوئی تھی، اور ہانڈی کے اندر پانی آ کے اسے مزید پریشر دے کر اسے بند کیا ہوا تھا۔ انہوں نے جو ہانڈی ہٹائی اور وہ موگا جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا۔ اچھا وہ ہانڈی تھی ہماری اپنی، پانی اتنا ہو جاتا تھا کہ وہ ہانڈی آگے دے دیتے تھی اپنی۔ پھر جس وقت پانی آتا تھا نہر میں، اکثر آتا تھا، کچھ مہینے نہیں آتا تھا، اکثر آتا تھا، اب بھی وہ اپنی عورتوں کو وہاں ننگا کر کے کپڑے دھونے کے لیے بٹھا دیتے تھے، کیونکہ پانی آئے گا، انہوں نے ہانڈی ہٹانی ہے۔ اب ہانڈی ہٹانے کے لیے بندے کیسے آئیں گے؟ جب بندے آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ عورتیں بیٹھی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، اور وہ بیچاری جس حالت میں بیٹھی ہیں، اسپیشل ان عورتوں کی ڈیوٹی لگتی تھی۔ رزق کے دروازے جب بند کرنے ہوتے ہیں، پانی کے دروازے جب بند کرنے ہوتے ہیں، یہ چالیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انداز بتا رہا ہوں۔ اب حدیث مبارکہ پھر سنیے۔ فرمایا جب انسان کی خطائیں اور گناہ جب بڑھ جاتے ہیں تو رزق کے دروازوں کے سامنے یہ گناہ آ جاتے ہیں، رزق یا تو بند ہو جاتا ہے یا تھوڑا ہو جاتا ہے۔ اور اب حدیث کا اگلا حصہ سنیے، مفہوم عرض کر رہا۔ فرمایا کہ جب بندہ استغفار کو اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے، تو یہ استغفار ان گناہوں کا ازالہ بن جاتا ہے، ان گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ عطاؤں اور بارشوں کی اور رحمتوں کی اور کرم کی اپنی خاص نزول اور بارش کرتا ہے، اور اللہ اس کے لیے وسعت، عافیت اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آگے سے ہانڈی ہٹ جاتی ہے، جب ہانڈی ہٹ جاتی ہے تو اتنا چوڑا موگا، تو اس میں سے پانی کا فلو آتا ہے،
پانی کا فلو آتا ہے، اتنا پانی آتا ہے کہ سارا باغ ایسے تر بتر ہو جاتا ہے اور اس کا ثمر ٹھیک ہوتا ہے، تو ان پودوں کو یعنی آم کے درختوں کو وہ مطلوبہ چیز اس کی پانی وہ مل جاتا ہے۔ جس وقت استغفار آئے گا ہانڈی خود بخود ہٹ جائے گی۔ جس نے پانی کو بند کیا ہوا ہے، جس نے رزق کو بند کیا ہوا ہے، جس نے پانی بند کیا ہوا ہے، وہ ہانڈی ہٹ جائے گی اور پھر اللہ غیب سے دروازے برکت کے، عافیت کے، کرم کے کھولیں گے۔